अस्सलाम वालेकुम। शहर पाकिस्तान में आपका मेज़बान असलम पानी एक बार फिर एक और नशिस्त में हाजिर मजलिस। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि एक कबायली रहनुमा है, एक सियासी रहनुमा है, एक समाजी कारकुन है और इन सब से बढ़ के एक अपनी एनजीओ चलाते हैं और एडवोकेट भी है। इस मुआशरे के लिए काम करें, इस समाज के लिए काम करें, अच्छे अच्छे काम करें और मकसद सिर्फ एक ही है, इंसानियत की खिदमत। आज हम आपको मिलाएंगे मीर शहजाद इकबाल सरपदा से। आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा तबीयत करम है अच्छी है साहब, आपकी? शुक्र मज़े है में हैं? अल्लाह की बड़ी करम तशक्कुर। नवाज़ी। सबसे पहले तो आपने अवाम ने इसको अपनी कीमती औकात से वक्त निकाल के हमें वक्त दिया, इस स्टूडियो को रौनक बख्शी, तशक्कुर आपके। आपकी बड़ी नवाजिश, आपने हमें मधु की हमारे व्यूज़ जानने के लिए आपने हमें बुलाया। खुश है, आपके हम शुक्रगुजार हैं। खुश है। मीर साहब ऐसा है कि प्रोग्राम जो शहर पाकिस्तान है इसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक शुरू होता है, लेकिन आज हम कंट्रोल करेंगे क्योंकि हमारे साथ एक बहुत सीरियस, एक जो है ना सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले एक शख्स बैठे हैं, लेकिन इन्हें एक कबायली रहनुमा है और हम थोड़े से जो है ना इनसे वो रिस्पेक्ट का एक दायरा कार होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। डरते हम किसी भी नहीं, मुशर्रफ साहब के कहीं डरता वरता मैं किसी से भी नहीं हूँ। तो आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। युद्ध शुरू करें अपना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी यू मीर कैन गो साहब, ऑन। सबसे पहले आपके साथ इस टाइम पे 4 प्रोफेशन है, ठीक है? आप 4 मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिसने आपको मुतासिर किया, आपने सामाजिक कामों की तरफ रुझान किया अपना? देखिए बेसिकली मेरे तमाम तर जो फील्ड ऑफ एरियाज़ हैं वो एक ही चीज़ को फोकस कर रही हैं। मेरा जो इंटेंशन है वो इंसानियत की खिदमत है, कि मेरी कोशिश यही है कि मैं जहाँ तक हो सके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ अपनी कैपेसिटी में रह के, चाहे वो एडवोकेसी हो या अपनी सोशल वेलफेयर के थ्रू यानी एनजीओ के थ्रू वेलफेयर के काम है वो, या इसके अलावा जो कबायली सेटअप है उसमें जहाँ तक लोग हमें अप्रोच करती है उनकी रहनुमाई। बाकी तमाम तर चीज़ों के अलावा ये है कि एक सोशल होना भी एक बड़ी बात है कि आप सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन किस तरह दे रहे हो, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यही है कि आप कुछ करें, अपनी कैपेसिटी में रह के कुछ ना कुछ करें, सोसाइटी के लिए करें, लोगों के लिए करें, अपने पाकिस्तान के लिए करें, मुल्क के लिए करें, सूबे के लिए करें। इंस्टेड दैट कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए करें, अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं करें अपने मोहल्ले के लिए करें, अपनी सोसाइटी के लिए करें, कम्युनिटी के लिए करें। लेकिन ये करना चाहिए, आप अपनी इनिशिएटिव्स करें, आप अपना देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इससे ये होगा कि आप अपनी आपकी जो स्किल्स है वो भी डेवलप होंगी, वो भी पॉलिश होंगी और आपकी कंट्रीब्यूशन भी कम्युनिटी में आएगी। जबरदस्त, बेहतरीन। अपने माशरे के लिए कुछ करें, यकीन जाने सुबह सुबह ऐसे अल्फाज सुन के जो है ना दिल गार्डन गार्डन होता है कि यार हम किस तरफ किस जाने जा रहे हैं। अच्छा, अवाम न्यूज़ जो है एप्लीकेशन पे आ चुकी है, आप लोग प्ले स्टोर से अवाम न्यूज़ की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अवाम न्यूज़ घर घर में लेकर जा रहे हैं। अगर हमारे स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने जो है ना हमारी फ्रिक्वेंसी लिख दी है तो फिर आप सेट टॉप बॉक्स पे भी इसे जो है ना रिट्यून कर सकते हैं। तो अवाम न्यूज़ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही है, मसाइल जो है आपके वो हम लेकर आएंगे अवाम न्यूज़ पे। अवाम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हुक्मरान तक पहुंचाएंगे, आगे फिर आपकी किस्मत। और मीर साहब ये बताएं कि इस मुआशरे में हम देखते हैं मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, कहीं हम सोशल इसकी लाइफ की जानिब देखते हैं, हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सामने वाला बंदा हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। अक्सर हम देखते हैं बलूचिस्तान में ये किया जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए मैं इसको क्लैरिफाई इस तरह करूंगा कि ब्लेम ब्लेम गेम। देखो हम एक चीज का सहारा लेते हैं ताकि अपनी जिम्मेदारियों से हम छुटकारा लें। असल ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियां किस तरह हल कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेंगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। किसी भी फील्ड में रहते हुए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप आम किसी शोबे से ताल्लुक रखते हो या प्राइवेट, आप अपने बिजनेस में या मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स लोगों की तरफ क्या है, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कि मैं दूसरे के लिए क्या करूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे घर वालों की तरफ क्या है, मेरे हमसायों के लिए क्या है, मेरी कम्युनिटी के लिए क्या है, मेरे सूबे के लोगों के लिए क्या है। इवन एक जितनी भी आपके साथ इंटरलिंक लोग हैं तो उनके लिए आपकी जाहिर सी बात है एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आप जब तक रिकग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तब आप बेहतर निभाएंगे। अच्छा मीर साहब, आप एक साइकेट्रिस्ट भी हैं, एक साइकोलॉजी भी आपने पढ़ी हुई है। एक शख्स है, मिसाल के तौर पे माशरे में एक शख्स है, वो एहसास कमतरी का शिकार है,
ٹھیک ہے ان کی ایج بھی کچھ زیادہ ہے لیکن وہ احساس کمتری کا شکار ہے کہ یار میرے ساتھ فلاں نہیں ہوں کیا، میرا بیٹا غلط ہے، بیٹی غلط ہے، میری وائف مسز غلط ہے، یا فلاں 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 ایکس وائی زی کوئی بھی آپ کریکٹر لے لیں یہ غلط ہے تو میرے ساتھ ناجائز کیا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس شخص کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سوسائٹی میں جب ہماری ڈگری ہو رہی تھی ماسٹر آف سوشل ورک، اس میں ایک سوشل سائیکولوجی کے حوالے سے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ انٹرلنک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہو یا ان کی دوسری طرح کے پرابلمز ہوں ان کی کاؤنسلنگ ہو، تو اس کے حوالے سے ہم کاؤنسلنگ کر کے ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بینیفٹس دے سکیں نا. بینگ اے سوشل ورکر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو سوشل ورک ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کی خدمت کرتی ہیں. ایک آپ ہاسپٹل میں جائیں گے وہاں پہ ایک سوشل ورکر بیٹھا ہوگا تو وہ پراپرلی ایز اے پروفیشنل سوشل ورکر، اور ایک تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، ایک پروفیشنل سوشل ورکر ہوتا ہے جس نے بیچلر کی ہوتی ہے سوشل ورک میں، جس نے ماسٹرز کی ہوتی ہے سوشل ورک میں، انسٹیٹیوٹ آف ایم فل پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، تو وہ انکلوڈیڈ ہے پروفیشنل میں. تو پروفیشنل طریقے سے وہ صحیح معنوں میں وہ آتے ہیں پلیٹ فارم کی طرف، تو پھر وہ بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی پرابلم کا شکار ہے، تو میں اپنی سوال کی طرف آتا ہوں، تو پرابلم کا کوئی شکار ہے تو وہ ریکگنائز کرے گا پہلے، اس کی انٹرویو ان ڈیپتھ انٹرویوز ہوں گے، ان کی ڈفرینٹ طریقے سے انٹرویو ہوگا کہ وہ کس جگہ پہ اینگڈ ہے، وہ کس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے، کیسے پھنسا ہوا ہے، وہ پرابلم کیا ہے، پرابلم کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں گے، پرابلم کی نوعیت کیا ہے. تو ڈفرینٹ سیشنز دینے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پروفیشنل طریقہ ہے، بہت ہی پروفیشنل وے ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا نا، یہ پروفیشنل طریقہ ہے. آج کل دیکھیں ظاہر سی بات ہے بہت سے ان کیس میں ریلیجیس میٹرز بھی ہوتے ہیں، تو بندہ کوئی پھنس جاتا ہے ریلیجیس ماحول میں، ملا کے پاس دم دودھ وغیرہ. آئی ایم ناٹ آؤٹ آف دیٹ، میں اس سے الگ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی نہ کسی حد تک ہر مسئلہ ملا والا یا وہ جو کہتے ہیں وہ دم والا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ ہر مسئلہ یہ سائیکٹرک بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے کہاں کس لیول تک. بینگ اے ریلیجیس، ٹھیک ہے ریلیجن سے بھی بلانگ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. ان کی سیشنز ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، پراپر وے ہوتا ہے ان کا. یعنی اپنے مسئلے کو پہلے آپ ریکگنائز کریں کہ آپ کے ساتھ پرابلم کہاں پہ، آپ کہاں پہ ہینگ ہے، پھر اس کے بعد اس کی سولوشن کی جانی چاہیے. یہ سولوشن نہیں آپ نے جو ہے نا گھر والوں کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے یا باہر والوں کو یا دوستوں کو، آپ کے کیپیسٹی میں جو لوگ رہتے ہیں آپ نے ان کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. جی میری لائف میں یہ ہے، یہ ہے، یہ میرے ساتھ یہ چیزیں غلط ہو رہی، کیا پتہ ساری چیزیں اوکے لیکن آپ کہیں پہ ہینگ کر چکے ہیں مثال کے. اچھا سوشل ایکٹیوسٹ کی جانب ایک نظر رکھتے ہیں. آج اگر میں کوئی بھی سوشل سیکٹر میں قدم رکھتا ہوں یا کوئی بھی ایک پیج لنک کھول دیتا ہوں، سوشل میڈیا ٹائم پاس نہیں ہوتے کچھ بھی، تک جو بھی پروفائل سامنے آتے ہیں اوپر سوشل ورکر لکھا ہوتا ہے. کیا سوشل ایکٹیوسٹ کا کام صرف یہ ہے سردیوں میں جیکٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا؟ دیکھیں سوشل ایکٹیوسٹ، آپ سوسائٹی میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہو، یو آر انکلوڈیڈ وتھ سوشل ایکٹیوسٹ نا. آپ اس کرائٹیریا میں اس میں آپ آ جاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہو سوسائٹی میں، کوئی بھی ایکٹیویٹی، آپ سوشل ایکٹیوسٹ کہلاتے ہو. لیکن یہاں پہ سوشل ورکر اور سوشل ایکٹیوسٹ میں ایک ہیوج ڈفرینس ہے. میر صاحب سوشل ایکٹیوسٹ کے اوپر بات چیت چل رہی تھی ہماری، تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ایک جیکٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا کام ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو واضح طور پہ کہا کہ ایکٹیویٹیز آپ سوسائٹی میں جو بھی کرتے ہو یو آر انکلوڈیڈ وتھ سوشل ایکٹیوسٹ نا. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو آپ یہ نہ کہیں نا، ہر بندہ آ کے کہہ جاتا ہے کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں. 100 میں 95 ایسے ہی کر رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیں نا، آپ پروفیشنل ہو نہیں ہو، یو آر پروفیشنل. آپ نے ٹریننگ لی ہے، آپ نے اسٹڈیز کی ہیں، آپ نے اسکل لی ہیں، آپ نے سیشنز کی ہیں، ظاہر ہے فیلڈ ورک بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، تھیوریز بھی ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ہم ریکگنائز نہیں کر پاتے، ان کو مکس اپ نہیں کر پاتے. اسی لیے اس فیلڈ کا اتنا یہاں پاکستان میں اسپیشلی وہ اتنا فوکس لوگ اس کے اوپر نہیں ہے کہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. فیلڈ کو وہ الگ نہیں کر پاتے دوسرے فیلڈ سے. اب جابز آتے ہیں اس کی تو ظاہر ہے اس کے لیے سوشولوجی ہے، سائیکولوجی ہے، سوشل ورک ہے، یہ 3 چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ ایک فیلڈ ایک بالکل پریکٹیکل فیلڈ ہے. اس میں دیکھیں آپ جس طرح آپ کسی میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں تو میڈیکل فیلڈ کے لیے آپ کو لیبارٹری کی ضرورت ہوتی ہے،
تو سائنٹیفکلی میں اس کو تھوڑا سا وہ کر سارے ہمارے جو نا اوزار ہوتے ہیں سارے مکمل ہوں گے. تو اس کی جو لیب ہے وہ ہے سوسائٹی. یہ سوسائٹی میں جا کے ریسرچ کرتا ہے, اس میں ڈفرینٹ لوگوں کی انٹرویوز ہوتی ہیں, اس کمیونٹیز کی مسئلے ہوتے ہیں, کمیونٹی کے مسئلوں کو ہائی لائٹ کر کے پھر اس کو ریزالو کرنے کی طرف ایک بہت بڑا پروسیجر ہے. ایک انڈیویجول ہے, کمیونٹی ہے, گروپ ہے, یہ تین چیزوں پہ کام ایک سوشل ورک کی جو مین فوکس ہے وہ تین ایریا پہ ہے, ایک گروپ, کمیونٹی اور انڈیویجول. آپ جب کسی انڈیویجول کی طرف آتے ہو, آپ نے انڈیویجول کے جیسے بات کی کہ کوئی پرابلم ہے, وہ سائیکی میں کوئی پرابلم ہے, تو اس کو کیسے سالو کریں گے ہم نا. پہلے تو وہ تو آپ ریکگنائز کرو کہ یہ عام بندے کی بات نہیں ہے, عام بندے کا بس نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے ہر سوسائٹی میں پرابلمس بھی ہیں, پرابلمس کے ساتھ لوگ بھی ہیں, لوگوں کے ساتھ مسئلے بھی ہیں, تو وہ مسئلوں کو سولوشن وہ سوشل ورکر ہی پرووائڈ کرے گا نا. وہ دیکھے گا اس کو سیشنز کیسے دینا ہے, اس کو ریلیکس کیسے کرنا ہے, اگر اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو پھر اس کو پریفر کرے گا ایک سائیکٹرک کی طرف پریفر کرے گا, یا اس کی طرف ایک ڈاکٹر کی طرف, یا ڈاکٹر کا نہیں ہے تو کیا مسئلہ کیا ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کیا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو ہم ابھی تک ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں, ہم اپروچ نہیں کر پا رہے کہ یہ فیلڈ کیا ہے اور اس کی کرائٹیریا کیا ہے, اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, اور فورن کنٹریز میں یہ کیا ہے اور ہمارے پاکستان میں یہ کیا ہے. تو اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم فیلڈ کو سمجھیں, تاکہ ہمارے مسئلے کم ہو, منیمائز ہو. گڈ ہو گیا. اچھا یہ بتائیں, آپ ایک قبائلی رہنما بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم اکثر چیزوں کو دیکھتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل میری ڈریسنگ ہے, میں بلوچستان میں رہتا ہوں تو بلوچستان کی ہی جو ہے نا سوسائٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. میری جو ڈریسنگ ہے, پینٹ شرٹ میں پہنتا ہوں یا دوسرے ڈیزائن والے ڈریسز پہنتا ہوں, ٹھیک ہے, قبائلی حساب سے کافی مجھے کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عثمان فانی, یہ ہے قبائلی حساب سے ظاہری بات ہے, ایک ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, سوسائٹی اتنی بولڈ نہیں ہوتی, کوالیفائڈ نہیں ہوتی, یا اس کی اتنی مینٹل اپروچ نہیں ہوتی. سر پڑھے لکھے ہے, ڈیفینیٹلی ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. سوسائٹی ایک جو موسٹ آف دی ایریا ہے, موسٹ لوگ ہیں اس میں, وہ ان کی وہ اپروچ نہیں ہوتی. آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی آپ دیکھو ریپریزنٹ کون کر رہا ہے سوسائٹی کو. فار ایگزامپل ہم بلانگ کرتے ہیں ایک تحصیل سے, ایک ڈسٹرکٹ سے, مستونگ سے. تو مستونگ میں جو تحصیل ہے اس میں ایسے ایریا ہے جہاں تک لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں میں شعور نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, لوگ ابھی بھی بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اپنے پرابلمس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ایون بیسک پرابلمس کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہیں, ایون وہ کیا کہتے ہیں اپنے کھانے سے نہیں نکلے ہیں, ان کو کھانا نہیں مل رہا, ان کو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ نہیں ہے, ہیلتھ سیکیورٹی ہے وہ نہیں ہے, فیوچر تو ظاہر سی بات ان کی طرف, وہ فیوچر کی طرف ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں میں آپ دیکھیں, اگر آپ کی ڈریس اپ دیکھو, یہ وہ کمیونٹی ہے یہاں پہ, ہم ظاہر ہے ہم ایک کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہم بھی کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے ساتھ پروموٹ بھی کر رہے ہیں نا. اگر میری یہ ڈریسنگ ہے تو یہ اٹ ڈزنٹ مینس کہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں, مجھ میں اسکل نہیں ہے, یا میں بہت بیکورڈ ہوں, یا میں نے کوئی ایسی ڈریسنگ کر دی, کوئی 3 پیس کا سوٹ پہنا تو میں سوسائٹی مجھے سمجھے. تو یہ ڈریس اپ ہونا از ناٹ اے میٹر, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اتنا بڑا مانی خیز چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی گوار کو آپ 3 پیس پہنا کے بٹا دو کہ وہ کر سکے. آئی ایم ناٹ ڈیگریڈنگ اینی ون ایٹ آل, لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کسی کے لباس پہ, وہ کہتے ہیں کہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور, کہ کسی کتاب کو اس کی کور سے جج نہ کریں, وہ ان ڈیپتھ میں کریں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, وہ مینٹلٹی ہے, وہ چیزوں کو, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہماری کلچر میں اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اویئرنیس دیں گے لوگوں کو, لوگ سمجھیں گے چیزوں کو, تب جا کے یہ چیزیں کور اپ ہوتی جائیں گی. تب لوگوں میں شعور کی بہت ضرورت ہے. اچھا ایک شخص میں نے دیکھا, وہ بڑے بزنس مین تھے نا, تو انہوں نے کیا کیا, ایک بندے کو اپنی کمپنی میں ان کو ہائر کرنا تھا نا. سی او خود, اس کمپنی کا ایک رول تھا کہ سی او خود جو ہے نا, جو اپوائنٹمنٹ لیٹر تھے وہ دیتے تھے نا. تو انہوں نے ایچ آر اپوائنٹ کیا, تو جو شخص ان کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہائی فائی کوالیفائڈ تھے, بہت ہی زیادہ. جب سوپ پینے کے لیے بیٹھے, لیٹر دینے سے پہلے انہوں نے کہا ایک کپ سوپ پی لیتے ہیں.
تو جب ریسٹورینٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس شخص نے سوپ جب ختم کیا تو انہوں نے کہا کنگریچولیشنس کل ملیں گے. ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیا. تو اسٹاف نے پوچھا سر ایسا کیوں, آپ نے لیٹر کیوں نہیں دیا نا؟ انہوں نے کہا میں نے انہیں اپوائنٹ نہیں کیا. بولا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سوپ چکھنے سے پہلے انہوں نے سوپ میں نمک ڈال دیا. ٹھیک ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے کی ٹیسٹ کیا ہے, سوپ میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے. یہ فوراً سے ایسے ڈیسیجن لے لیتے ہیں. کل کو میری کمپنی ایسی ایک سگنیچر کے اوپر جو ہے نا, ایچ آر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ایک سگنیچر کے اوپر کوئی سے بھی یہ ڈیسیجن لیں گے بنا سوچے سمجھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میرے صاحب یہ کہتے ہیں کہ لباس میٹر نہیں کرتے. اگر فانی پینٹ شرٹ پہن رہا ہے یا فانی بنا کپڑوں کے شہر میں گھوم رہا ہے, وہ فانی کا اپنا میٹر ہے. لیکن ہوئز فانی, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ فانی کون ہے, کیا کرتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو لباس میٹر نہیں کرتا, کہیں نہ کہیں سر لباس میٹر بھی کرتی ہے. دیکھیں نا, میں نے شروع میں یہ بات کی, ہم کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کلچر کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم ایک سوسائٹی میں ہیں, بینگ اے مسلم, ہم مسلمان بھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے اوپر ایک ظاہر ہے ہم دنیا میں آئے ہیں, ایک مقصد کے تھرو آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی. ظاہر ہے ہم ڈیپلی انوالو ان دی ریلیجیس میٹرز کہ ہم وی آر ناٹ آؤٹ آف دیٹ, کہ ہم اس سے الگ, بالکل الگ تھلگ نہیں ہیں. اگر اسلام ہمیں کوئی چیز الاؤ کرتا ہے آئی گو ود دیٹ. لیکن یہ ہے کہ اور ریپریزنٹیشن ہماری کلچر, ظاہر ہے ہم ڈفرینٹ علاقوں سے, ڈفرینٹ لہجوں سے, ڈفرینٹ سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہی کلچر کی چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم کوئی چیز ہم ویئر کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ ہماری کلچر ہمیں, تو اس کو بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے کہ ہم کیا پہن رہے ہیں کیا. لیکن یہ ایٹ دی ہینڈ اگر ہم کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دیکھو سوشل چینج ہوتا جا رہا ہے نا, کلچر میں انٹرپریٹیشن ہوتی جا رہی ہے, کلچر میں یہ انٹرپریٹیشن ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کے لباس میں چینجنگ آ رہی ہے, آپ کی لینگویج میں چینجنگ ہے, آپ کے بیہیویئر میں چینجنگ ہے. یہ سوشل چینج ایگزسٹ کرتا ہے, ریولیوشنری چینج, ایولیوشنل چینج, سڈن چینج اور فیوڈل چینج, مطلب بہت ساری چینج, سوشل چینج کی قسمیں ہیں. تو یہ سوسائٹی میں آپ جب بھی جاتے ہو, آپ کوئی نہ کوئی چیز آپ اس سوسائٹی سے اڈاپٹ کرتے ہو, آپ سوسائٹی سے وہ چیز اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی میں انکلوڈ کر دیتے ہو. تو یہ ہے, آپ ان چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہو, آپ اڈاپٹیشن آپ کی چلتی رہتی ہے. بہترین. اب بہت ساری چیزوں کو امیر دیکھیں. صاحب آپ ایک وکیل بھی ہیں, ایک شعبہ وکالت سے آپ کا تعلق بھی ہے. پچھلے دنوں یہیں پہ سحر پاکستان کے شو میں ایک جو ہے نا خاتون ہماری مہمان بنی تھی, اور ان کے ساتھ ایک کیس ہوا. کیس یہ تھا کہ جب لاہور میں ان کی شادی ہوئی تو پھر جب بیٹی پیدا ہوئی 1 سال بعد, تو گھر والوں نے انہیں نکال دیا بیٹی کے پیدا ہونے پہ. یہ دور جہالت میں ہوتی تھی, لیکن آج بھی ہو رہی ہے. آج وہ خاتون 10 سال گزر چکے ہیں ان کی, مطلب اس زندگی کو 10 سال گزر چکے ہیں. بیٹی اپنا وہ خود ہی پال رہی ہے, اپنا ایک کریانے کی دکان چھوٹی سی کیبن ٹائپ کی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور آج بھی وہ خاتون اس شو میں لائیو آن ایئر بیٹھ کے کہتی ہیں کہ اگر آج بھی میرے خاوند میرا ہاتھ پکڑے میں ان کے لیے بیٹی ہوں, قیامت تک بیٹھی رہیں گی. میں نے ان کو مشورہ دیا, میں نے کہا یار آگے بڑھو, اس شخص کے لیے آپ نے 10 سال زندگی کی انتظار کی, چھوڑ دو. بینگ اے لائر, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں فانی, I will not go with that statement جو آپ نے اس کو سجیشن دی, کیونکہ اس کے پیچھے میں ہاں بہت زیادہ, کیونکہ ایک سوسائٹی ہے, ایک ظاہر ہے بیفور اسلام لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اسلام آیا, اسلام تمام تر اسلام نے ہمیں کانسٹیٹیوشنز دی, شریعت دی, لا دیا, ہمیں رہنے کا سلیقہ دیا. یعنی قرآن پاک جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں, اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے نہیں. بینگ اے مسلم وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ نا. تو اس کے علاوہ یہ میٹر جو میٹر کرتا ہے کہ آپ لڑکی کی بیس پہ آپ کو کوئی لڑکی, اللہ کی میں تو سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے, ٹھیک ہے, رحمت ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی, آپ دیکھیں, آپ اگر آپ ٹھیک ہے آپ کو سیپریٹ ہونا تھا, آپ اسی ٹائم سڈن وہ کرتے نا, ایج فیکٹر بھی میٹر کرتی ہے. آپ کو نہیں سر, انہوں نے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا معذرت کے ساتھ. نہیں, یہ نہیں, میں اس کی طرف نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم فرسٹ ڈیسیجن لینا تھا. ٹھیک ہے, میٹر ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے لیگل ایڈ ہے. آپ اپنی جو رائٹس ہیں وہ دیکھو, اویئرنیس نہیں ہے. آپ جب کسی بندھن میں, کسی شادی کے بندھن میں, کسی رشتے میں آپ جڑ رہے ہوتے ہو, تو آپ جب
कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशन रखते हो तो उसमें वाज़ेह तौर पर यू मस्ट गो विद द वे ऑफ इस्लाम. आप इस्लाम के वे की तरफ जाएं तो आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. आपकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, जाहिर है बाप का होना, आप कोर्ट से रुजू करो, आपकी जो बच्ची हैं जो भी मेरी नेक तमन्नाएं, मेरे हमदर्दियाँ उनके साथ है, लेकिन यह है कि वो कोर्ट से रुजू करें, उनकी मेंटेनेंस है बच्चे की, वो अवेल कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू. लेकिन इंस्टेड दैट कि आप अदालत में केस चल रहे हैं, तारीख पे तारीख, एक आम सी बात है सबके सामने. ये कोर्ट पे बहुत ज़्यादा बोझ है, बर्डन है. ये कोर्ट्स पे जाहिर है बहुत सारे मसले हैं, इतने एक्टिव कोर्ट्स नहीं हुई हैं अभी तक. अभी तो खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी हो रही हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन ये है कि चीज़ों को टाइम लगता है. चीज़ों को टाइम लगता है. टाइम के साथ साथ अब देखो ये फील्ड बहुत प्योरीफाई हो रहा है. फील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्योरीफाई किया है. जो पहले दो ऑप्शंस वाले लोग आते थे कि फर्स्ट मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन मैं LLB की डिग्री लेके फिर मैं रिटायरमेंट के बाद LLB का प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा. मतलब ये अब प्योरीफाई हुआ है HEC की तरफ से. अब इसकी क्राइटेरिया है, लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसके अलावा फिर आप 5 साल की डिग्री है. मतलब आपकी अभी फर्स्ट चॉइस है. आप जब आओगे तो आपकी इस फील्ड में चॉइस फर्स्ट होनी चाहिए. आपकी फर्स्ट चॉइस है तो आप आ रहे हो, यू आर वेलकम. आप में कैपेबिलिटी है, स्किल है, मेंटल लेवल पे आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, आप स्किलफुल हो, आप शार्प हो, तो आप आ सकते हो इस फील्ड में. क्योंकि ये फील्ड ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत मुकद्दस फील्ड है. आप किसी की रहनुमाई कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी की मसलों को सॉर्ट आउट कर रहे हो. बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें आपको समझना चाहिए कि ये, मैं आपकी क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ कि ये फील्ड तो खैर फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड बहुत वास्ट है, एक समंदर है बहुत ज्यादा. क्योंकि ये लॉ हर जगह है, हर फील्ड में लॉ है ना. मैं इसीलिए मैं इसको वो क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ कि आप जहां भी जाओगे रूल रेगुलेशन, आप रूल और रेगुलेशन से टकराएंगे. तो ये जो औरत थी, अब जाहिर है हम एक पाकिस्तानी सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं. जाहिर है अब वो बेचारी किस एज पे है, वो भी एट अ सडन मूवमेंट अगर वो सेपरेशन की वो करती भी है तो उसको कौन अपनाएगा. सोसाइटी में ऐसे कौन लोग होंगे, और वो उसको अपनाने के अलावा उसकी बेटी को कौन वो बाप वाला प्यार देगा. तो मतलब ये है सर, अल्लाह वाले लोग तो बहुत नहीं होता फानी, ये नहीं होता ना. एक मैटर है, अल्लाह वाले लोग भी बहुत है, लेकिन ऐसे मजलूम लोग भी बहुत है, ऐसे डिप्राइव लोग भी बहुत है, अफेक्टिव लोग भी बहुत है जो अफेक्टेड है जिन चीज़ों से. बहुत सारे मसले हैं, ये नहीं है सिर्फ, इससे बढ़ के बहुत सारे मसले हैं हमारी सोसाइटी में. लेकिन ये है कि हमें शऊर और आगाही उनकी राइट्स को उनको पहुंचाए कि आपकी ये राइट है, आप अपनी राइट्स को अवेल करें, आप कोर्ट के थ्रू अप्रोच करें. आपकी जो राइट्स है आपको डिसीजन लेना होगा. वो कहते हैं ना कि मुझे अच्छे से आप मजलूम बनोगे, आप जी नहीं सकोगे. कहते हैं ना, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो गौराम मचा दो. अपने हक के लिए जीना है तो गौराम उठना होगा, गौराम मचाना होगा. क्या बात कर दी, इस दौर में जीना है तो गौराम मचा दो. अच्छा मीर साहब, मुझे ये बताइए, सोशल एक्टिविस्ट होंगे आप, वकील भी हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, और तीसरा कबायली सेटअप के बारे में भी हो गया. चौथा ऑर्गेनाइजेशन. आप अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO लीड कर रहे हैं, ठीक है. एक NGO हमने देखा है बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक NGO सेक्टर की जो एक इमेज है वो सही नहीं है. क्या है ये, क्यों है ये? देखिए, मैं NGOs की तरफ आता हूँ. NGOs का ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन NGO सेक्टर में हुआ. कैसे, हाउ? मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, फंड्स आती थी, फंड्स को सोसाइटी पे खर्च नहीं किया जाता था, सोसाइटी तक नहीं पहुंच पाती थी. जो जिन लोगों के लिए, जिन मकसद के लिए आता था वो नहीं होता था. और इसके मद में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी. इसके मद में कैसे हो सकता है? ऐसे यहाँ पे ये है कि आपको बाहर से फंडिंग होती थी, तो जो बैंड यहाँ पे एक्टिविस्ट्स हैं या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, उनको डायरेक्ट फंड्स जाते थे. तो 2014 में नेशनल एक्शन प्लान इन चीज़ों के ऊपर बना. तो इन चीज़ों के ऊपर बन के
سارے این جی اوز پہ بہت زیادہ پابندیاں لگی. بالکل. پہلے تو بہت آسان تھا فنڈ اویل کرنا, پروجیکٹس لینا, بہت ساری چیزوں کو بآسانی چیزوں کو حاصل کرنا. لیکن اب یہ ہوا کہ پابندیاں لگیں, پابندیوں کے بعد جو عام سے چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے جو آرگنائزیشنز تھے وہ ختم ہو گئے, شفل ہو گیا سارا, شفل ہو گیا. اس کے بعد ایک قانون پاس ہوا 2019 میں, جسے کہتے ہیں اس کے مد میں ایک اتھارٹی بنی BCRA, بلوچستان چیریٹی ریگولیشن رجسٹریشن اتھارٹی, جو گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا. بلوچستان میں تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوا, سندھ میں, KP میں اور پنجاب میں انہوں نے سب نے اتھارٹیز بنائی. اتھارٹیز اس لیے بنائی کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی کرنا ہے, اس کو رجسٹریشن بھی دینا ہے, اس کو ریگولیٹ بھی کرنا ہے, اس کو فیسیلیٹیشن بھی دینا ہے. یہ 4 چیزوں پہ کام کرنا ہے. اب بلوچستان والے کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں, کنیکٹڈ ہیں. تو BCRA نے بڑا اچھا رول سنبھالا ہے. ان کو بہت زیادہ اڈل ہو گیا, وہ اڈل ہوا ہے, ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا پنجاب اور اس میں سندھ میں. لیکن یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ پروگریس کیا. ان کی تمام رجسٹریشنز تھی وہ ہو گئی. ہماری مطلب جتنے بھی NGOs اچھے NGOs تھے جو کام ریئل میں سوسائٹی کے لیے, لوگوں کے لیے, صوبے کے لیے, ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی رجسٹریشن اس سے ہو گئی. تو یہ ہوا کہ اب آسانیاں آہستہ آہستہ, ظاہر سی بات ہے 2019 میں ہوا, پھر رجسٹریشنز کرتے کرتے لاسٹ مارچ تک ان کی لاسٹ ڈیڈ لائن تھی کہ جنہوں نے رجسٹریشن کرنی ہے, کیونکہ اس سے پہلے سوشل ویلفیئر سے رجسٹریشن ہوتی تھی, انڈسٹریز سے رجسٹریشن ہوتی تھی, مدرسوں کی, تمام NGOs کی, انڈسٹریز کی 1860 والے اس میں رجسٹریشن ہوتی تھی, اور اس میں سوشل ویلفیئر میں 1961 والی رجسٹریشن ہوتی تھی. تو ان چیزوں کو انہوں نے ٹیک اوور کر کے یہ تمام تر چیزوں کو ایک ہی سیٹ اپ میں لے کے BCRA کے تھرو لے کر آئے. اب BCRA ان کو چلا بھی رہی ہے, BCRA ان کو کنٹرول بھی کر رہی ہے. فیسیلیٹیٹ کیا کر رہی ہے؟ فیسیلیٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ مشکلات کہاں ہو رہی ہیں. آپ اب ڈونرز جو ہوں گے, ڈونر ڈائریکٹلی آئیں گے تو پہلے ان سے کنیکٹ کریں گے کہ ہمیں کس کو فنڈز دینے چاہیے, کس کو پروجیکٹس دینے چاہیے. ہاں, یہ BCRA کرے گی, یہ BCRA کرے گی. ایک اتھارٹی ہے, پراپر اتھارٹی ہے, چیزوں کو تمام طرح اس کو مینیج کرنا ہوگا. وہ مینیج کر رہی ہے. اور ابھی تو خیر لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, وہ تمام مدرسے اس کے اندر آ رہے ہیں تاکہ وہ تمام طرح ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری اس کے تھرو آ جائے, اس کے سیٹ اپ میں آ جائے. بہت ایک بہترین سے ایک ڈسکشن چل رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آج 4 مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. یقین جانے ایسے مہمان جب آتے ہیں مجھے خود خوشی ہوتی ہے کہ ان سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. میر صاحب, ٹائم جو ہے بالکل ہمارے ٹائم سے میرے خیال سے 10 منٹ اوپر بھی جا چکے ہیں. تو لاسٹ جو آپ کے اختتامی الفاظ ہیں آپ اس کیمرے میں دیکھ کے بولیے اور اس کے بعد پھر میں ورنپ دوں گا. دیکھیے, میں اپنی ماسز کو, اپنے لوگوں کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آ جائیں, فیلڈ میں آ جائیں, اسکل ہو جائیں, اپنی اسکلز لیں, ایجوکیٹ ہو جائیں, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, چیزوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں, اپنی کنٹریبیوشنز دیں, لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں, ہیلپ کرنا سیکھیں. جہاں تک آپ کی جو کیپیسٹی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق لوگوں کی ہیلپ کریں, کیونکہ ہیلپ جب آپ کریں گے یہ ریٹرن ہے, یہ سرکل آپ کو گھوم کے دوبارہ آپ کے پاس آئے گی. یہ سرکل آپ کسی کی ہیلپ آؤٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کے بہت سیریسلی اپنے زندگی کے ساتھ سیریس ہو, اپنی زندگی کے مقصد ایم بنائیں, ایمبیشنز بنائیں, پھر اس ایمبیشن کے لیے پلاننگ پالیسیز کریں, پھر ان پالیسیز کو فالو کریں تاکہ آپ اپنی کامیابی کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنے قدم رکھتے جائیں, تاکہ آپ سوسائٹی میں اپنا نام بھی کمائیں, اپنی کنٹریبیوشن بھی دیں, اپنی ذمہ داریاں بھی دیں, چاہے وہ پولیٹیکلی ہے یا سوشلی ہے یا اکنامکلی ہے. جہاں پر بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے آپ اپنی کنٹریبیوشن دیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ظاہر سی بات ہے ہماری اوسطاً زندگی 60 سال ہے, 60 سال میں ہم جتنی بھی کنٹریبیوشن لوگوں کے لیے جو بھی خدمت کر سکتے ہیں اپنے کیپیسٹی کے مطابق لوگوں کی خدمت کریں, ہیلپ کریں. یہ بہت زیادہ آپ کو انٹرنلی آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ اپنی کنٹریبیوشن بھی دیں گے. بہت شکریہ امیر صاحب, آپ کی قیمتی اوقات کا, آپ نے اپنی قیمتی اوقات سے وقت نکالا اور ہمیں اس قابل سمجھا, اس
शो को इस काबिल समझा और न्यूज़ के हमारे अवाम न्यूज़ पे आए आप, बहुत शुक्रिया आपका, तशक्कुर। आपने मदद किया, अल्लाह थैंक यू आपका सोना शुक्र से। से बख्शे। दोस्तों ये थे मीर शहजाद इकबाल सरपरा, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक वकील, एक समाजी रहनुमा, एक कबायली शख्सियत और एक NGO को चला रहे हैं। यकीनन मीर साहब कहते हैं कि आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, खुदा बारी ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। आने वाले प्रोग्राम तक मुझे मेरे साथ पैनल प्रोड्यूसर, कैमरामैन, हमारे IT इंजीनियर, हमारे पूरी की पूरी एक अवाम न्यूज़ फैमिली को दे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सांसों में रवानी रही। प्रोग्राम से है पाकिस्तान में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और सिलसिला गुफ्तगू चलता रहेगा। तब तक अपना अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।